ہمارے صوبائی گورنمنٹ کا بظاہر تو بڑے بڑے بول اور بڑی بڑی بھڑکیں ماری جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں، یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ 13 سال اس صوبے پر مسلط رہنے کے بعد بھی قوم کے لیے کوئی ایسا اقدام جس پر ہم نہیں حکومت کے لوگ نشاندہی کر سکیں کہ ہم نے یہ بڑا کام کیا۔ MMA کے دور کے منصوبوں پر اپنا نام لکھ کر یہ کہنا کہ ہم نے کیا ہے، میرے خیال یہ زیادتی ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ آنے والے حالات میں یہ قوم کس طرح آپ کو دوبارہ۔ ابھی چند دن قبل وزیر اعلیٰ صاحب نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت پر جہاں بہت ساری باتیں کی ہیں، وہاں مسخر کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر مولانا صاحب نے کوئی بات کی ہے تو اس حد تک کی ہے کہ جمہوری لوگ ہیں اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو میں خود وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھئی آپ تو مرکزی قیادت کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر دوسروں کے کندھوں کو استعمال نہ کریں تو ہمارے کفیل نظامی کا مقابلہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان نہیں، پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں وہ چن لے کہ میں وہاں الیکشن جمعیت علماء کے مقابلے میں لڑنا چاہتا ہوں، تو جمعیت علماء کا مقامی سطح کا ورکر ہم اس کے مقابلے میں کھڑا کریں گے۔ نہ مفتی محمود کا خاندان ہوگا، نہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی اور صوبائی قیادت میں سے کوئی ہوگا، ہمارے عام ورکر کا یہ شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے کرپشن کی داستانیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور زبان زد عام ہو چکا ہے۔ اتنے بڑے کرپشن کے بعد بھی یہ شخص سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے آج بھی حالات اسی طرح ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے تو ہمیشہ یہ گلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں انتخابات میں جو لوگ ان کی یا کسی اور کی بیساکھیاں بنی ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں باوجود اس کے کہ ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹ ان کے پاس تھی، باوجود اس کے کہ صوبائی حکومت ان کے پاس تھی، لیکن جمعیت علماء اسلام نے بلدیاتی الیکشن میں جو ٹف ٹائم ان کو دیا، اور جس طرح یہاں کی تحصیلوں میں پھر عام الیکشن میں اگر دیگر اداروں کا کردار نہ ہوتا تو شاید آج یہ لوگ برسر اقتدار نہ ہوتے۔ اور آج الامین گنڈاپور صاحب وہ استعفیٰ دیں، میدان میں آئیں اور جمعیت علماء اسلام کے عام ورکروں کے ساتھ ضلعوں میں، تحصیلوں میں، صوبائی سطح کے الیکشن لڑیں۔ ان کو جمعیت علماء اسلام کے ورکر چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ اور میں آج کے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے، جہاں ہمیں موجودہ گورنمنٹ سے مایوسی ہے، عوام مایوس ہو چکی ہے، وہاں ان اداروں کو بھی کہنا چاہتے ہیں مزید ہم یہ نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کم از کم یہاں کے عام مسلمان کے متعلق سوچنا چاہیے، یہاں کے عام شہری کے حیثیت سے
ان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ آج جو مہنگائی، آج جو صورتحال دہشت گردی کے حوالے سے ہے، آپ پشاور کے حضرات تو شاید مطمئن ہوں گے، لیکن ہمارے جنوبی اضلاع میں پھر خاص کر ڈیرہ نوجوان جس طرح ڈانس کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے اداروں کا منہ چڑھا رہے ہیں، یہ اس سے نہیں ہوتا کہ میرے فوجی جوان وہاں جا کر ڈانس کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی یہاں آ گئے ہیں۔ اصل جو صورتحال ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے کہ ہمارا عام وہاں کا شہری وہ جو متاثر ہوا ہے ان حالات سے، اس کے متعلق ہمارے اداروں کو بھی، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی، ہمارے ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے۔ یہ حکومت کی بات کرتے ہیں، ضلع تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے ہاں کسی یونین کونسل میں بھی ان کے حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں میجر امین صاحب کے اس بیٹے کو کہ یہ اپنے آبائی گاؤں جا کر دکھا دے، یہ قوم کو وقت نہیں دے سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی متاثرہ اضلاع کے دورے میں بھی یہ ڈی سی آفس تک محدود رہے ہیں، یہ قوم کے پاس نہیں جا سکے، اور کس منہ سے قوم کے پاس جائیں گے؟ کیا کیا ہے انہوں نے قوم کے لیے؟ لہٰذا ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے ہم پر یہ اس طرح کے نمونے مسلط کیے ہوئے۔ آج خود یہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں، آج تحریک انصاف کے لوگ خود دست بگریباں ہیں، آج یہ خود ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو یہاں کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ پھر الزام ہم پر کہ یہ لوگ حکومت کی تبدیلی میں یہاں خریداری کرتے ہیں۔ اس وقت بھی 35 یا اس سے زائد اراکین یہ آزاد انہوں نے حکومت میں بٹھائے ہوئے ہیں، جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، اور ان کی حکومت چلانے کے لیے وہ سہارا بنے ہوئے ہیں۔ تو میں ان اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بندے کے پتر کو تو لاؤ یہاں میں کہ اس کو اس قوم پر مسلط کیا ہوا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ آپ تحریک انصاف کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں، مخالفین پر تنقید کرتے ہیں، حکومت چلانے کے لیے کوئی ویژن ان کے پاس نہیں ہے، قوم کے لیے کوئی منصوبہ بندی ان کے پاس نہیں ہے، کرپشن کی داستانیں رقم کرنی ہے۔ اور مولانا صاحب نے عجیب جملہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی والے اور یہ لوگ اس سے ناراض اس لیے ہیں کہ کرپشن میں ان لوگوں نے ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا آپ حضرات کے سامنے کہ آپ صحافی حضرات اس چیز کو سامنے لائیں، قوم کے سامنے لائیں، دنیا کے سامنے لائیں کہ یہاں کی حکومت یہ اس قوم کی نمائندہ حکومت نہیں، یہاں کی حکومت اس قوم کی ترجمان حکومت نہیں، یہاں کی حکومت کوئی حق نہیں رکھتی کہ وہ اس عوام کے لیے باہر کی دنیا سے اس وقت موجودہ صورتحال میں سیلاب زدگان کے لیے اپیل کر سکیں یا باہر کی دنیا ان پر اعتماد کرے، کیونکہ اپنی قوم ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔